لیکن اس سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ جن حاجیوں کے ذہن میں جو بھی سوال ابھر کر آتے ہیں یا جو چیز انہیں سمجھ میں نہیں آئی، پلیز آپ کھڑے ہو جائیے، آپ کو بندہ مائک لے کے آپ کے پاس پہنچے گا، آپ ڈائریکٹ مولانا سے سوال کر سکتے ہیں۔ ابھی میں جن صاحب کا ذکر کر رہا تھا وہ ہمارے سامنے یہاں آ رہے ہیں، ان کا نام ہے سید نور علی صاحب۔ آپ مہاراشٹر اسٹیٹ حج کمیٹی کی طرف سے پچھلے 3 سالوں سے حاجیوں کی خدمت اور ان کی جو پوری سیٹنگ کے لیے جاتے آئے ہیں، وہ اپنے ایکسپیرینس یہاں شیئر کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے اگر کسی حاجی کے لیے کوئی بات، کوئی ٹاپک جو سمجھ میں نہیں آیا ہے، پلیز آپ کھڑے ہو جائیے، مائک آپ تک آ جائے گا، آپ ڈائریکٹ پوچھیے۔ السلام علیکم۔ ہم حج تمتع کے لیے جب جا رہے ہیں تو ہم عمرہ کرنے کے بعد احرام اتار دیں گے۔ عمرہ اور حج کے درمیان جو وقت ہے اس کے بیچ میں ہم اور عمرہ کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ یہ جو اہم ترین سوال بھائی نے کیا ہے کہ مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے ہم مزید اور عمرہ کر سکتے ہیں یا نہیں، جواباً عرض ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں 4 دن تک ٹھہرے رہے، پر آپ نے دوسرا کوئی عمرہ وہاں رہتے ہوئے نہیں کیا۔ آپ کے ساتھ صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد تھی، ان میں سے کسی ایک شخص نے دوسرا عمرہ نہیں کیا سوائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ حیض کی وجہ سے وہ عمرہ نہ کر سکی تھی، ان کی اپنی سمجھ کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی کہ اپنے بھائی عبد الرحمن کے ساتھ اس جگہ سے جسے آج مسجد عائشہ کہتے ہیں، وہاں جا کر کے وہ احرام باندھ لیں۔ ان کے بھائی عبد الرحمن انہیں لے گئے اور عمرہ کرائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بیچ اپنے تمام صحابہ کے ساتھ منتظر رہے ان کے آنے کا، تاکہ مدینہ واپس جا سکے۔ اور وہ بھائی جو عبد الرحمن ان کے ساتھ عمرہ کرانے کے لیے اس مقام پر لے گئے جہاں سے احرام باندھنا تھا، وہاں سے لے کر کے اور مسجد حرام تک آئے، خانہ کعبہ تک طواف کرائے، سعی کرائے، پر انہوں نے احرام نہیں باندھا۔ احرام باندھا اور عمرہ کیا تو صرف ان کی بہن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ ان سب سے سمجھ میں آتا ہے کہ مکہ سے نکل کر کے عمرہ کرنے کا جو کانسیپٹ یہ بہتر طریقہ نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا طریقہ سب سے بہتر طریقہ رہا ہے۔ وہاں رہتے ہوئے ہم نماز ہے، طواف ہے، دیگر اور جو عبادتیں ہیں ان پر ہم فوکس کریں، یا اگر ہم مدینہ گئے ہوئے وہاں سے واپس آ رہے ہیں تو بے شک ہم عمرے کا ارادہ بنا لیں، لیکن عمرے کے ارادے سے ہم طائف چلے جائیں، ہم کسی اور جعرانہ وغیرہ اور یا مسجد عائشہ ان ساری جگہوں کو جا کر کے ہم دوسرا اور تیسرا اور چوتھا اور 5واں کا نمبر لگائیں، یہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے سے ہٹ کر کے ہے، اس سے بچنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جب ہم جمرات کو کنکری مارنے کے بعد طواف افادہ کر لیں، اس کے بعد فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے مینا میں کچھ وقت گزارنا ضروری ہے کیا؟ دیکھیے، مینا کے اندر جو وقت ہمیں گزارنی ہے وہ رات کا وقت ہے، یعنی 10ویں تاریخ کی جو کام ابھی میں نے 4 کام ذکر کیے، کنکری، جانور کا ذبح کرنا، بال کٹوانا اور خانہ کعبہ کا طواف کرنا، یہ جو 4 کام ذکر کیے ہیں، ان 4 کاموں کے کرنے کے بعد جو بھی وقت ہمیں میسر آئے وہ وقت مکہ مکرمہ خانہ کعبہ میں نہ گزار کر کے ہمیں مینا کے اندر گزارنا ہے، یہ ہمارے لیے افضل اور بہتر ہے۔ اور رات کا جو حصہ ہے،
رات کا حصہ اکثر حصہ ہمارا اگر منا میں نہ گزر کر کے منا کے باہر اگر گزرتا ہے تو آپ یاد رکھیے ایک واجب اس انسان سے چھوٹ رہا ہے، اور حج کے جو بھی واجبات ہیں ان واجبات میں سے کوئی بھی واجب اگر چھوٹتا ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فتویٰ دیا کہ وہ شخص ایک جانور ذبح کرے گا۔ تو اگر رات کا بیشتر حصہ اکثر حصہ منا کے باہر گزرا ہے، کسی بھی وجہ سے اس نے باہر گزارا ہے، منا کے اندر نہیں گزارا ہے، تو ایک جانور ذبح کرے گا، اور اگر زیادہ حصہ اندر گزرا کچھ حصہ باہر گزرا ہے رات کا تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ جزاک اللہ۔ اور کسی سے کوئی سوال ہے تو پلیز کھڑے ہو جائیں۔ صفی بھائی مائک پیچھے پہنچا دو ذرا۔ آج شروع پوچھیے۔ حج کمیٹی کے کوئی ممبر ہے کیا؟ حج کمیٹی سے نہیں، یہ بامبے مرکنٹائل بینک سے ہے۔ کوئی نہیں ہے جو وہاں تک حج کمیٹی تک ہماری بات ان کے ایک رکن یہاں موجود ہیں۔ ہے؟ تو میں ان سے بتا رہا ہوں کہ میں لاسٹ ایئر حج کو کرنے گیا تھا حج کمیٹی سے، جو 5 سے 6 دن حج کے رہتے ہیں مین عرفات مزدلفہ مینا میں جانے کے، وہ بہت تکلیف کے دن رہتے ہیں۔ تو آپ ذرا حج کمیٹی والوں کو یہ بات پہنچاؤ کہ جیسا اپنے ہوٹل سے جو بس لے کے جاتی ہے مینا سے پھر عرفات سے مزدلفہ، وہاں بس کا سسٹم ہی رہتا نہیں ہے۔ ایک بار لیا کہ آپ کو مینا میں چھوڑ دے، پھر کوئی لینے دینے والا پوچھنے والا رہتا نہیں ہے۔ لوگ پیدل آتے ہیں مینا سے عرفات پر، اور کتنے لوگ تو اپنے ماں باپ کو ویل چیئر پہ لے کے آتے ہیں مینا سے عرفات تک، کوئی بس والا ان کو لے جانے تیار نہیں رہتا۔ اور جو عرفات سے پھر واپس مزدلفہ آنے کے لیے کوئی بس کا رہتا نہیں ہے، تو وہ ذرا دھیان میں رکھو، وہ بس کا سسٹم کر دو، بہت تکلیف والی کام ہے۔ بزرگ آدمی کوئی آتا نہیں ہے، چلنے پھرنے تکلیف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ پہلے تو سب کو بہت بہت مبارک، اللہ نے آپ کو اپنا مہمان بنا کے چنا۔ آپ کی جو بات ہے یہ میں ابھی 10 منٹ میں آپ کو جو بتانے والا ہوں اس میں وہ بات آئے گی، آپ کو اس کا جواب مل جائے گا انشاءاللہ۔ ابھی حج کمیٹی کی طرف سے جو آپ کا سلیکشن ہوتا ہے، سلیکشن سے لے کے یہ ابھی جو پروسیس ہوئی ہے، ایئرپورٹ سے آپ حج کے لیے جائیں گے تو واپس آنے تک ایک الگ نظام چلتا ہے۔ وہ نظام کے بارے میں آپ کو میں کچھ بتانے والا ہوں، یہ نظام کیسے چلتا آپ کو اس کے بارے میں پھر کچھ ڈاؤٹس رہیں گے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ابھی حج کے بارے میں کچھ سوال ہوں گے نا، آپ پوچھ لو، اس کے بعد میں آپ کو بات کرتا ہوں۔ حج کے بارے میں کس کے کوئی سوال ہے؟ حج کے رکن کے تعلق سے اگر کوئی سوال ہے جو حج کے، کیونکہ مولانا صاحب جو ہے ہم سے رخصت ہونے والے ہیں بہت جلد، تو اگر اس تعلق سے کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں فوراً۔ ہاں پوچھیے سر، مائک لیجیے ان سے۔ السلام علیکم۔ میں میری والدہ کے ساتھ پہلی بار حج کے لیے جا رہا ہوں، تو عمرہ کرتے وقت میں اپنی والدہ کو ساتھ میں لے کے کر سکتا ہوں کیا خانہ کعبہ کا طواف؟ کیا پھر سے ذرا دہرائیے۔ جی، اگر آپ عمرہ کر رہے ہیں یا حج کر رہے ہیں
اور اپنے ساتھ میں کسی کو لیے ہوئے ہیں، وہ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، بچہ بچی، اور بڑے بھی ہو سکتے ہیں، بوڑھے مرد بوڑھی عورت، تو انہیں اپنے ساتھ لے کر کے چلنے میں کوئی حرج نہیں. دونوں کی الگ الگ نیت رہے گی. وہ اپنی نیت رکھیں گے، یہ اپنی نیت رکھیں گے. ایک ساتھ لے کر چلنے میں کوئی حرج نہیں، گرچہ آپ اس پر ٹھیلے پر لے کر کے چل رہے ہوں یا نارمل طریقے سے کر رہے ہوں، کوئی حرج کی بات نہیں کر سکتے. شکریہ شکریہ. اور کوئی سوال؟ اب میں بمبئی مرکنٹائل، اچھا آپ کا سوال ہے کیا؟ پوچھیے. السلام علیکم. قریب کیجئے مائک. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے مولانا صاحب سے کہ وضو کرتے وقت یہ داڑھی کے بال ٹوٹتے ہیں میرے، تو وہاں ایسا ٹوٹا تو اس کے پر دم لازم ہوگا یا نہیں؟ بارک اللہ فیک. بال کے تعلق سے میں گفتگو کر چکا ہوں کہ اگر نہاتے وقت، وضو کرتے وقت یا کسی اور وجہ سے بال ٹوٹ جاتے ہیں، ہم بال کو کاٹتے نہیں ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر قینچی سے یا کسی دوسری چیز سے ہم کاٹتے ہیں تو اس میں فدیہ دینا ہوگا، لیکن ایسا ہم کچھ نہیں کرتے ہیں، وہ خود سے ٹوٹ رہا ہے یا ہاتھ لگنے سے ٹوٹ جا رہا ہے تو یہ ہمارے بس کا روگ نہیں ہے کہ اس کو ہم روک سکیں. تو ایسی چیزوں کی ذمہ داری رب کریم ہمیں نہیں دیتا، وہ معاف ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. میں ابھی دسمبر کے مہینے میں عمرہ کرنے گیا تھا، تو احرام کی حالت میں تھا میں، اور اس سے منہ پوچھنے لگا. میں پسینہ چھوٹا تو منہ پوچھنے لگا. تو وہاں میرے ساتھ کچھ لوگ موجود تھے، بولے نہیں منہ نہیں پوچھنا، منہ نہیں پوچھنا، منہ نہیں پوچھا جائے گا احرام کی حالت میں منہ نہیں. تو یہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ اگر وضو کرنے کے بعد ہم نے تولیہ سے منہ پوچھا یا ہاتھ پوچھا تو یہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ دیکھیے، پوچھنے کی جہاں تک بات ہے، چاہے وہ وضو کے پانی کو ہم پوچھ رہے ہوں یا غسل کے پانی کو پوچھ رہے ہوں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. دستی سے پوچھ رہے ہوں، ٹوال سے پوچھ رہے ہوں یا کسی دوسرے جو احرام کا لباس ہم نے پہنا ہوا ہے اسی سے پوچھ رہے ہوں، کسی بھی چیز سے ہم پوچھ سکتے ہیں، پوچھنے میں حرج نہیں ہے. سر کو ڈھکنے سے منع کیا گیا ہے کہ سر کو ہم ڈھکیں نہیں. مجبوری میں اگر سر کے اوپر کپڑا آ گیا ہے، ہم نے رکھا نہیں ہے، تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں. جیسے گٹھری ہم نے اٹھائی اور بوجھل ہے، ہم نہیں اٹھا سکتے، ہم نے سر پر رکھ لیا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو سر کے بارے میں ہمیں کوشش کرنا ہے، احتیاط کرنا ہے کہ وہ نہ ڈھکنے پائے. چہرے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. السلام علیکم. ہم نے طواف وداع کر لیے، اس کے بعد اگر ایک آدھ دن بچ گیا اور ہم پھر سے طواف کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں؟ طواف وداع کا معنی ہے کہ ہم مکہ چھوڑنے والے ہیں، یہاں سے ہم نکلنے والے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان سب سے اپنا آخری کام مکہ مکرمہ کے حوالے سے طواف کو بنائے. تو آخری عمل اگر وہ طواف کو بنا رہا ہے تو الحمدللہ اس کا یہ طواف وداع ہو گیا. اگر اس کے بعد وہ کچھ اور ضروری کاموں میں لگا ہوا ہے تو لگا رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو بھی کام ہے نپٹا لے، کام کر لے، انجام دے لے. لیکن جب سب چیز سے فارغ ہو گیا، اب بس میں بیٹھ کر کے اس کو جانا ہے، تو آخر میں اسے طواف کر کے ہی نکلنا ہے. تو سب سے آخری عمل ہماری کوشش یہی ہو، بشرطے کہ وہ عورت حائضہ نہ ہو. اگر اسے ماہواری آ گئی اور اس نے حج کا جو طواف ہے وہ کر لیا ہے، آخری طواف کرنا باقی تھا، اس بیچ میں پیریڈ آ گیا اور وہ مکہ مکرمہ چھوڑ کر کے مدینہ جانا چاہتی ہیں یا اپنے ملک میں واپس آنا، وہ بغیر طواف کے چلی آئیں گے. الا انہ خفف عن المرأة الحائض. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی
کہ ایسی خواتین بغیر طواف وداع کے بھی آ سکتی ہیں۔ السلام علیکم۔ اکثر لوگ جو حج کو جاتے ہیں تو وہاں جا کر جو اپنے رشتہ داروں کا طواف ان کے نام سے کرتے ہیں یا عمرہ کرتے ہیں، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ جب جا کر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہمارے فلاں رشتہ دار کے لیے یا بہنوں کے لیے بھائیوں کے لیے ان کے نام کا طواف کیا یا عمرہ کیا، تو یہ کہاں تک درست ہے؟ دوسرے لوگوں کو اگر شریک کرنا ہے تو اپنی دعاؤں میں شریک کیجئے۔ جب جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے ان کے لیے دل کھول کر کے دعا کیجئے، اس میں کوئی شبہ نہیں، یہ صحیح اور درست کام ہے، بہتر اور افضل کام ہے۔ طواف صرف اپنی طرف سے کی جا سکتی ہے، کسی اور کی طرف سے طواف نہیں ہے۔ ہاں، طواف کے بیچ میں ان کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں، بے شک کر سکتے ہیں۔ عمرہ کسی اور کی طرف سے کر سکتے ہیں بشرطے کہ وہ دنیا میں نہ ہو، وفات پا چکے ہیں تو ان کی طرف سے عمرہ کر سکتے ہیں، یا ایک ایسا شخص مرد یا عورت جو بوڑھے ہو گئے ہیں یا بیمار ہیں اور سواری نہیں کر سکتے، مکہ مکرمہ تک پہنچ نہیں سکتے، جسمانی اعتبار سے فزیکل طور پر وہ فٹ نہیں ہیں، تو ان کی طرف سے عمرہ اور حج کیا جا سکتا ہے۔ اور کیا ہم اپنے عمرہ کے بعد ان کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں مسجد عائشہ جا کر کے یا کسی قریبی جگہ میں جا کر کے؟ اس کے تعلق سے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے تفصیل سے ذکر کیا کہ یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا طریقہ نہیں ہے۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ طواف پر فوکس کرنی ہے، یا اگر مدینہ زیارت کے لیے گئے ہیں واپس مکہ آ رہے ہیں تو پھر ایسے موقع پر ہم دوسرا عمرہ کر سکتے ہیں۔ میرے خیال سے سوالات کا سلسلہ یہاں روک دینا چاہیے۔